النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنی اور ساری دنیا کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے حضرات، سب سے پہلے کچھ عرض و معروض سے قبل قاضی القضات فی الہند مظہر مفتی اعظم ہند خان حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری میاں صاحب کی نعت شریف کے چند اشعار سماعت فرماتے ہیں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ تمہیں وہ سائے زلف جھکا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف جھکا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اپنے شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی مختار کل بنایا ہے اور آخرت کا بھی مختار کل بنایا ہے. یا رسول اللہ، آپ کے دربار میں جو آ جائے تو آپ اس کو جو کچھ چاہے وہ عطا کر دیتے ہیں. آپ کا تو وہ دربار عالی ہے جہاں پر امیر آئے کہ غریب آئے سب کی جولیاں بھری جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار عالی ہے. حضرت ایک صحابی کریم ایک صحابی ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، جن کا نام حضرت ربیہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، وضو کروایا کرتے ہیں۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آج کل کا اگر دنیا دار ہوتا تو وہ کہتا کہ میں آج کی دولت مانگنا چاہتا ہوں، وہ کہتا کہ میں آپ سے یہ فلاں جگہ مانگتا ہوں، یا کہتا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میری فلاں قبیلے میں شادی ہو جائے، یا وہ یہ کہتا کہ میں فلاں قبیلے کا حاکم بن جاؤں۔ لیکن قربان جائیے اس رسول پاک کے، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر کہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی بھی مختاری عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کی بھی مختاری عطا فرمائی ہے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ کی رفاقت مجھے جنت میں بھی مل جائے، یا رسول اللہ جس طرح میں آپ کے ساتھ رہ کر کے یہاں دنیا میں وضو کراتا ہوں، یا رسول اللہ آخرت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ارے اے صحابی تم دنیا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں کہ دنیا کے بارے میں کیا مانگتے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں آخرت کی بھی رفاقت عطا ہوئی۔ تو فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو وہ دربار عالی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے وہ جو نکل جائے تو زمین تو اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، آسمان تو اپنی جگہ سے پھٹ سکتا ہے، زمین تو اپنی اندارے بدل سکتی ہے، اپنی حیت کو بدل سکتی ہے، آسمان اپنی حیت کو بدل سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی زبان وہ زبان مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل جائے اگرچہ وہ ہونے والا نہ ہو عام طور پر، لیکن یا رسول اللہ وہ ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بیان سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرما لیتے ہیں، اور نماز عصر ادا کروانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو پر اپنا سر اقدس رکھ کر کے آرام فرمانے لگتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ سورج اپنے جو ہے پورب سے پچھم کی طرف جا رہا ہے، ڈوبنے کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ایک طرف سوچ رہے ہیں کہ نماز عصر میری چلی جائے گی، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے ذرا سا بھی ادھر ادھر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں جو ہے گستاخی لازم آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا، اس لیے ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اگر نماز جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اس نماز کو ٹائم پر پڑھوانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ آپ اسی سوچ و بچار میں ہیں کہ اچانک سورج غروب ہو جاتا ہے اور آپ کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، اچانک اسی خیال میں کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اچانک ایک قطرہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر بھی گر جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں
اور فرماتے ہیں اے علی کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، میں نماز عصر نہیں پڑھ پایا، میں نماز عصر پڑھنے کے قریب تھا لیکن اچانک کیا ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اب سورج غروب ہو چکا ہے، میں نماز عصر ادا نہیں کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے علی ارے چلو قضا پڑھ لینا، مغرب کے بعد پڑھ لینا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج پلٹ کے واپس آ جا، اور وہیں پر وہ سورج ایسے ہی اشارہ فرمایا، سورج کو ڈوبا ہوا سورج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً انگلی کا اشارہ کرنے سے دوبارہ اسی وقت پر آ جاتا ہے، اور جہاں سے نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسان تو انسان، سورج چاند بھی آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، ارے نبی کو کچھ اختیار نہیں ہے، تم اپنے اوپر سے ذرا اپنے حکم سے ذرا سورج کو بلا کے تو دکھاؤ، اپنے حکم سے ذرا چاند کے تو ٹکڑے کر کے تو دکھاؤ، پھر کہتے ہو کہ نبی کو ہماری طرح ہیں۔ ارے نبی کے تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں ایسے نبی کی کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کہاں ٹھکانہ ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو وہ عالم ہے کہ ایک صحابی ایک اجنبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے نبی تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، ہر دنیا کی چیز آپ کے قبضے میں ہے، ذرا یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے اگر اس درخت کو آپ حکم دیں، اگر وہ درخت آپ کے پاس چل کر کے آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ذرا تم یہی کہتے ہو، جاؤ اس درخت کے پاس خود چلے جاؤ اور اس درخت کے پاس جا کر کے کہہ دینا اے درخت تجھے جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اے درخت تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ فوراً وہ عربی اس درخت کے پاس جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے یہ درخت کیا سنے گا، لیکن جیسے ہی اس نے جا کر کے اس درخت کے پاس کہا کہ اے عربی اے درخت چل تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، فوراً درخت نے یہ آواز سنی، فوراً درخت ادھر ہلتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے، اپنی جڑوں کو الگ کرتا ہے، اپنے ستون سے الگ ہوتا ہے اور فوراً وہ بھی ایک دم زمین سے الگ ہو جاتا ہے اور چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو حکم فرما دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا نظر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آج حضرت تاج شریف ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ عالم ہے۔ آپ اپنے خواجہ غریب نواز ہند اجمیری کا ذرا واقعہ ملاحظہ کیجئے کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب اجمیر شریف میں آئے اور آپ
آپ نے جو ایک ایسی جگہ پر سکونت فرمائی جہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ راجا نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور کہنے کے بعد کہا کہ ذرا ان لوگوں کو جا کر کے یہاں سے ہٹا دو، کہو کہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت کہا گیا، لیکن بعد میں جب منت و سماجت کی گئی اور آپ پہ بار بار اصرار کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہم ٹھیک ہے اٹھ جاتے ہیں، اب یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہاں سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلے گئے۔ اب جب راجا کے اونٹ بیٹھے تو ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ سارے لوگ آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور اب تو اونٹ ایسے بیٹھے ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، آپ ذرا کچھ تو کر دیجئے کرم۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز کی دعا سے پھر دوبارہ سے اونٹ وہاں سے اٹھ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے کہ جب خواجہ غریب نواز اجمیر میں آئے، بہت بڑا ایک اس زمانے میں جادوگر تھا جسے جوگی جے پال کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کی جادوگری مشہور تھی، وہ آگ سے طرح طرح کے شعبدے دکھایا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ طرح طرح سے آپ پر جو ہے وار کر رہا ہے، کبھی آگ جو ہے دائرے کی طرف بھیج رہا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے سارے ساتھیوں کے درمیان ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا کوئی بھی اس دائرے سے نہ نکلے، اس کے اندر کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ کبھی وہ آگ آتی ہے اور آگ آنے کے بعد فوراً وہاں دائرے تک پہنچتی ہے کہ واپس ٹکرا کے ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے پتھر پھینکتا ہے اپنے شعبدے کے ذریعے سے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، کوئی دنیا دار نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سارے جتنے بھی اس کے پاس شعبدے تھے، جتنے بھی جادو کے کرشمے تھے اس کے پاس، سارے اس کے فیل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ہے، اب یہاں سے وہ سوچتا ہے کہ چلو آسمان میں اڑ جاؤں۔ چنانچہ وہ آسمان میں اڑنے لگتا ہے اور آسمان میں جانے کے بعد اپنی وہ دکھانے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی نالے کو حکم دیتے ہیں، اپنی جوتیوں کو حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا ذرا جوگی جے پال کے پیچھے چلی جا۔ فوراً وہ جوتیاں فوراً وہ آپ کا حکم مانتی ہیں اور فوراً حضرت خواجہ غریب نواز کا حکم مانتے ہی فوراً جوگی جے پال کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ وہ آسمان میں اڑ رہا ہے، فوراً جانے کے بعد اس کے سر پر لے کر کے چپلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فوراً وہ دیکھتا ہے یہ کون سی آفت آ گئی ہے، یہ کون سی بلا آ گئی ہے کہ انسان تو انسان کو مارتا ہے، ان چپلوں میں کیسی حرکت آ گئی ہے۔ فوراً اس کے سر پر لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے اور آنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے اور فوراً کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ عالم ہے۔ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں ایک شاعر نے عرض بھی کیا اس طور پر کہ زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ عرض کیا ہے شاعر نے کہ کسی کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، زمانے والے ان کی جھولیاں بھر دیا کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آنے والے ادنا سوالی بھی ہیں، ان کے دربار میں جاؤ تو وہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ جب وہ محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی جب محتاج آپ کی بارگاہ سے فیض لینے والوں کا یہ عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس کا کیا عالم ہوگا؟ کہ اب یہاں پر بیان فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا فرشتہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس درود پاک پڑھنے والے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس درود پاک پڑھنے والے کے باپ کا نام، اس درود پاک پڑھنے والے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ پیش کر دیتا ہے۔ اب بتائیے فرشتے کی رفتار کا عالم یہ ہے، دنیا میں لاکھوں تعداد میں لوگ مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے اس فرشتے کو کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کی آوازیں سن رہا ہے، ان کے باپ داداؤں کے نام بھی جان رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہا ہے۔ جب یہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے والے فرشتے کی طاقت و قوت کا یہ عالم یہ ہے، پھر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا؟ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن
ایسے فرشتے ہوں گے جو جہنم کو پکڑے ہوں گے، اور اتنی تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، 70,000، یعنی اس کی لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور جہنم کی لگام کو 70,000 لگاموں کو فرشتے پکڑے ہوں گے، اور ایک فرشتے کی طاقت کا یہ عالم یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر سکتا، لیکن وہ جہنم اتنی طاقت لگائے گی کہ وہ فرشتے بھی اس کو روک نہیں پائیں گے، فرشتے بھی اس کو نہیں روک پائیں گے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت کے بلبوتے اس جہنم کو روک دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا فرشتہ جب وہ سارے دنیا کے لوگوں کے حالات کو جانتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو وہ اختیار عطا فرمائے ہیں، آپ جس کو حکم دیتے ہیں وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے آپ نے ہجرت فرمائی اور مکہ شریف سے ہجرت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت شریف کو گھیر لیا گیا، سارے کفاروں نے گھیر لیا تھا اور کہا تھا کہ آج محمد عربی کو قتل کر دیں گے، چنانچہ اگر یہ قتل ہو گئے تو اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ بہت سارے کفار وہاں پر جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے مبارک کے قریب جمع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور بلایا، اے علی آج میرے بستر پر تم لیٹ جانا، آج میرے بستر پہ تم لیٹ جانا، اور میں جا رہا ہوں، پھر ساری امانتیں جتنی مکہ والوں کی ہیں ان مکہ والوں کو دینے کے بعد تم بھی مدینہ دوبارہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ ارے میں کیوں لیٹوں، آج تو یہ قتل کی رات ہے، آج تو سارے کفار یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آج تو میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن حضرت علی کا قربان جائیے، ان کے ایمان پر قربان جائیے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساری امانتیں دے کر تم بھی واپس مدینہ آ جانا، اس لیے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ میں جتنی آرام سے سو نہیں سکتا تھا اتنی زیادہ آرام سے میں اس رات بستر پر سو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ کنکریاں کچھ لے کر کے کفار کی طرف مارتے ہیں اور کفار کی آنکھوں میں اس طرح دھندلی ہو جاتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، اچانک آپ نکل جاتے ہیں، اور جب کفار دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر نہیں آ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ آخر پتہ نہیں کتنی رات ہو گئی، اچانک شیطان آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے ارے تم کیوں کھپڑے میں پڑے ہو، تم کیوں یہاں پر انتظار کر رہے ہو، جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے درمیان سے تو جا چکا ہے، تمہارے درمیان سے جا چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جو آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور جب اللہ آپ کی مدد فرمائے تو آپ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے ہیں، چنانچہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً پہلے سے ہی تیار تھے ہجرت کرنے کے لیے، 2 اٹھنیاں آپ کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹی پر سوار ہوتے ہیں اور حضرت ابوبکر دوسری اونٹی پر سوار ہوتے ہیں۔ اب ادھر کفار میں شور مچ جاتا ہے، ارے محمد عربی ہمارے درمیان سے واپس چلے گئے ہیں، کسی طرح محفوظ ہو کر کے چلے گئے ہیں، ارے انہیں جانے نہ دیا جائے، اگر یہ چلے گئے تو پھر اسلام کو اور تقویت پہنچ جائے گی۔ سارے میں ہلہ ہو جاتا ہے، لوگ اعلان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی نبی کو پکڑ کر کے آئے گا تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ سب بڑے بڑے شہسوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگتے ہیں کہ اچانک ایک جو ہے سراقہ ابن مالک ہے جس کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتا ہے، اچانک وہ دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو حکم دیتے ہیں، زمین اس کے گھوڑے کو زمین میں دھسا لیتی ہے، فوراً دیکھتا ہے وہ گر جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے جانے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ چھوڑ دیں اسے، اچانک وہ زمین چھوڑ دیتی ہے، پھر دوبارہ اس کے ذہن میں لالچ آتا ہے، خیال آتا ہے کہ دوبارہ سے کہیں میں نہ پکڑ لوں، پھر جیسے ہی بڑھتا ہے پھر آپ حکم دیتے ہیں زمین پھر پکڑ لیتی ہے۔ تو اس نے 2 مرتبہ دیکھا کہ اس طرح سے زمین گویا کہ ان کی طاقت میں ہے،
زمین کے قابو میں ہے. چنانچہ تیسری مرتبہ عرض کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، اب میں ادھر آنے والے کو کسی کو بھی حکم نہیں دوں گا، سب کو منع کرتا جاؤں گا، اگر کوئی آئے گا بھی تو کہتا رہوں گا محمد عربی ادھر نہیں گئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی ٹائم میں، اے سراقہ تم مجھے پکڑنے آ رہے ہو، ارے میں تمہارے ہاتھوں میں تو کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ہاتھوں میں تو کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا عالم دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تقریباً 10-15 برس کے بعد جب کیسر و کسرا وہاں فتح ہوتا ہے اور کیسر و کسرا کے وہ کنگن ہاتھ میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے سراقہ وہ کنگن تم لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے سراقہ تم مجھے پکڑنے آ رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں تو میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، ایسوں سے دور رہیے، یعنی ایسوں سے دور رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ایمان کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. جب تک ہم نہیں سیکھیں گے اپنے دین کے بارے میں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مسلک کیا سکھاتا ہمیں. آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ روزے رکھتے رہیں، لیکن نبی کی شان میں اگر کوئی بھی بے ادبی، گستاخی یا نبی کی شان میں کچھ بھی کوئی غلط عقیدہ رکھتے رہے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ حج کر لے، کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان یہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے پھر قیامت میں اگر مان گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا. آج زمین سے سورج تھوڑا بہت دور ہے، ہم دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو ہمارے پسینے آنے لگتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سورج ہمارے بالکل سروں کے قریب ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، نہ کوئی سایہ ہوگا. اب ایسے عالم میں دیکھیں کہ انسان کی کیا حالت ہوگی. زمانے سوکھ کر کے کانٹا ہو جائیں گی، کسی کو پسینہ اتنا آئے گا، کسی کے گھٹنے تک آئے گا، کسی کے ٹخنے تک آئے گا، کسی کی گردن تک آئے گا، اور کوئی تو جھگی اپنے پسینے میں لگا رہا ہوگا. ایسے نفسی کے عالم میں 50,000 برس میں سے 25,000 برس تو اسی طرح گزر جائیں گے. لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا کریں، ہمیں کون اس سے چھٹکارا دلائے جائے. چنانچہ اس کے بعد سمجھ میں آئے گا ارے ہمارے نبی، ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہے نا، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور چلنے کے بعد اپنے فیصلے کو رکھتے ہیں تاکہ اس آج گرمی کے دن سے آج ہمیں اسے چھٹکارا دلائیں، تاکہ آج ہمیں جنت مل جائے. چنانچہ آج ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ وہاں پر سب لوگ نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، سب لوگ نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے اور جانے کے بعد عرض کریں گے، آخر میں نبی کی بارگاہ میں جائیں گے. تو یہ کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ جب سب کو معلوم ہے نبی کوئی کرے گا نہیں شفاعت، پہلے ساری کو سب کو جانا ہے نبی کی بارگاہ میں، آخر میں جانا ہے سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو کیوں اپنا اتنا وقت برباد کر رہے ہیں لوگ، ڈائریکٹ نبی کی بارگاہ میں کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ کہ ہم نے تو دنیا میں پڑھا ہی تھا کہ کوئی بھی کسی کو بھی کوئی شفاعت کا حقدار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے. تو پھر کیوں انسان کے ذہن میں کیوں نہیں آئے گا؟ تو یہ اس لیے نہیں آئے گا، سارے دنوں کے لوگوں کے ذہن سے بات بھلا دی جائے گی کہ آج کوئی شفاعت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. سب لوگ تو یہی سوچیں گے آج ہماری شفاعت کریں گے تو ہمارے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کریں گے. لیکن جب ساروں کی طرف سے جواب ملتا جائے گا اذهبوا الى غیری، آؤ دوسرے کی طرف چلے جاؤ، میں تو اس کے لیے نہیں ہوں، میں شفاعت آج نہیں کر سکتا. چنانچہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے. یہاں پر یہ نقطہ بھی دکھانا مقصود ہے کہ اے لوگوں، تاکہ کل کوئی یہودی اس کا اعتراض نہ کر سکے، کوئی عیسائی اعتراض نہ کر سکے. اے لوگوں، ارے تم محمد عربی کی بارگاہ میں چلے گئے، ارے ہمارے نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے تو ہمارے نبی بھی شفاعت کر لیتے. اس لیے سب کی بارگاہ سے آنے کے بعد سب لوگ منع کرتے جا رہے ہیں. اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار فرمایا ہے، آپ سب سے پہلے شفاعت شروع کریں گے، تب بعد میں دوسروں کو شفاعت کی اجازت ملے گی، تاکہ ہر کسی کے پاس یہ جواب نہ رہے کہ ہمارے نبیوں کے پاس چلے جاتے
جاتے ہمارے نبی شفاعت کر دیتے. ہر کسی کو یہ موقع نہ رہے کیونکہ ہم تمہارے نبیوں کے پاس گئے تھے, سب نے منع کر دیا تھا. یہاں تو شفاعت کا جو سب سے صحرا جو سجا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا ہے. جب تک آپ شفاعت شروع نہیں کریں گے کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بارگاہ میں جائیں گے ہم لوگ, ہم جو دنیا میں جاتے ہیں اپنے ولیوں کی بارگاہ میں, اپنے نیک بندوں کی بارگاہ میں, انبیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ہم کیوں جاتے ہیں؟ ایصال ثواب, وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر کے ہم دعائیں کرتے ہیں, مولا یہ تیرے نیک بندے ہیں, ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک میں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر کیا ہے اور نماز کیا ہے؟ یہ نماز کس کے صدقے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی. نبی نہ ہوتے نماز نہیں ملتی. تو یہ نماز اور صبر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ چیز ہے. اللہ کے علاوہ چیز ہے. اللہ الگ ہے, نماز الگ ہے, صبر الگ ہے. جب اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو, اللہ نے خود ارشاد فرمایا نماز اور صبر سے مدد طلب کرو, گویا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ غیر اللہ سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے. اور غیر اللہ میں نبیوں کا مقام ان سے بہت زیادہ اوپر ہے کہ نبی کے صدقے میں نماز ملی ہے. جب اللہ تعالیٰ ادنا چیز پہ جو ہے وسیلہ بنانے کی جو طلب دے رہا ہے, وسیلہ بنانے کی جو اجازت دے رہا ہے, تو جو ان سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان سے کیوں وسیلہ نہیں مانگ سکتے؟ ان سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کیونکہ یہ بھی غیر اللہ ہے, اور غیر اللہ میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں جانا چاہیں گے ہم لوگ, وہاں پر تلاش کریں گے, ہر نبی کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ تاکہ ہمیں آج اللہ کی بارگاہ میں ہمیں نجات کا پروانہ مل جائے. ڈائریکٹ تو اتنی حیثیت ہے ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو نبیوں کا راستہ دیکھے ہوئے ہیں, دنیا میں جو اولیاء اکرام کا راستہ دیکھے ہوئے ہیں, دنیا میں جو ولیوں کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے, دنیا میں جو اولیاء کے مزاروں پر جایا کرتے تھے, ان کو تو فوراً راستہ مل جائے گا, ان کو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا, ارے ہمارا تو یہ راستہ دیکھا ہوا ہے. ہم تو دنیا میں بھی ان کی بارگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے, ہم تو دنیا میں بھی ان کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیا کرتے تھے, اور اللہ کے بارگاہ میں ان کے ذریعے سے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے, تو ہمیں تو فوراً مل جائے گا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے جو یہاں پر منع کر رہے ہیں وسیلے کو مت طلب کرو, نبی کی بارگاہ میں مت جاؤ, ان کے وسیلے سے دعا مت کرو, تو ان کو کیا ہوگا کہ آج دنیا میں تو تھوڑے لوگوں کے سامنے منع کر رہے ہو, آج رسوائی کم ہو رہی ہے. کل قیامت کے میدان میں محشر کا مقام ہوگا, اب وہاں پر تمہیں لٹکایا جائے گا. ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو اس راستے سے منع کرتے تھے دنیا کے اندر, تم تو کہتے تھے کہ یہ وسیلہ مت مانگو, تم کیوں جا رہے ہو ہمارے نبی کی بارگاہ میں؟ ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ ہم اس کو قبول کریں گے, کیونکہ ہم ہی شفاعت کے تمنی ہے, ہم ہی یہ مانتے تھے کہ ہمارے نبی شفاعت کریں گے. تم تو منع کرتے تھے کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا, آج کیوں اس نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں میدان محشر میں زیادہ رسوائی ہوگی. آج میدان محشر سے رسوائی سے بچنے کے لیے آج دنیا میں ہی توبہ کر لو نا, تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی سے بچ جاؤ. اور اسی لیے فرماتے ہیں, کیا فرمایا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یعنی آج تو دنیا میں تو نہیں مان رہا ہے, کل قیامت میں حضور نہیں مانیں گے. اگر تو مان گیا دیکھ کر کے ہاں یار, دنیا میں تو کہتا تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی کو شفاعت نہیں کر سکتے, نبی یہ نہیں کر سکتے, لیکن جب دیکھ رہا ہے سارے لوگ جا ہی رہے, اب کہہ رہا چلو مان لیتے ہیں. اب وہ نہیں مانیں گے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر تو مان گئے. اور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی فرماتے ہیں, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. یہ محشر کیوں منعقد کی جائے گا, اتنی کیوں لوگوں کو ہوگی؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے پوری دنیا کے سامنے روشن ہو کر اجاگر ہو کر اس دن سامنے آئے گی. میدان محشر اس لیے قائم کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبوبیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, تاکہ لوگوں کے سامنے اور واضح ہو سکے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا
تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مختصر طور پر ہم نے پہلے جو ہے وضو کے بارے میں ایک جمعے کو پڑھا تھا، غسل کا بس تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ غسل کے بارے میں اچھا وضو کے ہی تو کچھ مسائل ہیں، وہ پڑھیں تو اچھا رہے گا کہ اللہ کے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے، ملائکہ اس کی صحبت رغبت کرے، قلم اس کی نیکیاں برابر لکھتا رہے، اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہے، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن انسان کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، سکرات موت کی سختیاں اس پر آسان ہو، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ جاتی ہے۔ 2 حدیث پاک کا خلاصہ، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سارا سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن پاک ہو گئے، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے کہے وضو کیا تو اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زکام، درد سر، بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت میں وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو حدیث کے حکم سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ حدیث پاک میں جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو درود پاک پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اللہ ذر سے میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اس طرح سے اگر آتے رہیں گے روزانہ تو اصل میں جو بیان ہوتا ہے فجر بعد تھوڑا سا بیان ہوتا ہے، تو اگر تھوڑا تھوڑا آتے رہیں گے مسجد تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ملتا رہے گا۔ آج کے دین اتنا آسان ہو گیا سیکھنا، آپ گھر بیٹھے بھی دین سیکھ سکتے ہیں، بس آپ کو وقت نکالنا چاہیے۔ یعنی انسان قیامت کے دن دو وجہ سے حسرت کرے گا، اگر گناہ گار ہے تو اس وجہ سے حسرت کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں رہ کر کے میں نیکیاں کر لیتا، اور جو نیک ہے اس نے نیکیاں کی تھی اسے یہ حسرت ہوگی کاش میں اور زیادہ نیکیاں کر لیتا۔ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ کفار بھی تمنا کریں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا بما ترکت کلا، اے اللہ مجھے لوٹا دے، کاش میں بھی ایسا ہو جاتا جیسے تھے، میں دوبارہ مسلمان ہو کر کے اپنی نیکیاں کرتا۔ نہیں، اپنے اسلام پہ ڈٹے رہیے، اپنی نیکیوں پہ ڈٹے رہیے۔ آج انسان کو جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ سوچ کر کے ہمیں دنیا میں ٹینشن ہو رہی ہے، ہمیں یہ ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارا اصل مقام تو یہاں نہیں ہے، وہاں ہے، اور وہ یہ دنیا تو تھوڑے دن کی ہے، 60-70 سال کوئی رہے گا، کچھ پتہ نہیں 60-70 بھی رہے، جوانی میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو جو ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی ختم ہی نہیں ہونا ہے، جہاں ہمیشہ باقی رہنا ہے، نہ نیند آنی ہے، نہ کوئی کھانا پینے کی ضرورت پڑنی ہے، نہ رات ہونی ہے، نہ دن ہونی ہے، نہ کوئی بیماری ہونی ہے، تو اس کی ہر کسی کو تیاری کرنی چاہیے۔ کرے دنیا کے میں بھی مشغول رہے لیکن آخرت کی بھی تھوڑی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو کل قیامت کے دن اسی حساب سے درجہ ملے گا جس حساب سے اس نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں نیکی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام جو کچھ کہا